الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسٹوڈنٹس، آفتاب الطری آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے مسائل آج کل چل رہے ہیں جناب رزلٹ آنے کے بعد، تو آج کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم کلیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو کچھ کویسچنز ہیں جو فریکوینٹلی آسکڈ ہیں، بار بار پوچھے جا رہے ہیں، تو ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ جناب ایسے تمام اسٹوڈنٹس جن کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، RL لکھا ہوا ہے، تو اس RL کے 2-3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہیں BCom پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ اور پارٹ 2 کا ابھی آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آپ کے رزلٹ میں آ رہا ہے RL، تو اس کا مطلب ہے بیٹا ویٹ کریں تھوڑا سا، آپ کو رزلٹ مل جائے گا، 2-3 دن بعد آپ چیک کیجئے گا، امید ہے رزلٹ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ ہیں اسٹوڈنٹ BCom پارٹ 2 کے اور BCom پارٹ 2 کے رزلٹ میں آ رہا ہے RL، لیکن آپ کی پارٹ 1 میں کوئی سیپلی ہے، تو اس کا مطلب یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ جناب آپ جیسے ہی BCom پارٹ 1 کو کلیئر کر لیں گے نا، جو 1 سیپلی ہے یا 2 سیپلیز ہیں وہ آپ پاس کر لیں گے نا، تو آپ کا BCom پارٹ 2 کا رزلٹ شو ہو جائے گا جو کہ پاس ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پاس ہیں BCom پارٹ 2 کے رزلٹ میں، BCom 1 میں سیپلی ہونے کی وجہ سے وہ آپ کا رزلٹ لیٹ کر رہا ہے، تو آپ BCom پارٹ 1 میں جب پاس ہو جائیں گے تو BCom پارٹ 2 کا رزلٹ بھی وہ شو کر دے گا۔ اس کے علاوہ میرا بیٹا اگر کسی کا ایشو آ رہا ہے، وہ ہے پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ، پارٹ 1 اس کا پاس ہے لیکن پھر بھی RL لکھا ہوا ہے، تو میرا بیٹا وہ بھی بچہ ویٹ کرے، اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کا لکھا آ رہا ہے فی، تو فی والا معاملہ یہ ہے میرا بیٹا، آپ لوگوں کا ایڈمیشن گیا ہے، آپ نے پیپر بھی دے دیے ہیں، لیکن آپ کی جو فی کی ڈیٹیلز ہیں نا وہ یونیورسٹی کے پاس نہیں پہنچی۔ وہاں یونیورسٹی کے سسٹم میں آپ کی اس چیز کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ نے ہاں جی فیس جمع کروائی ہے، آپ نے نوٹ آؤٹ کروائی ہے، لیکن یونیورسٹی کے سسٹم میں یہ چیز اپڈیٹڈ نہیں ہے۔ اس کے لیے سر کیا کریں؟ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ جو آپ نے فیس جمع کروائی تھی وہ آپ اپنا چلان فارم پکڑیں، آپ کے پاس کیونکہ ایک کاپی ہوتی ہے اس کی، وہ آپ جائیں یونیورسٹی میں جا کے دکھائیں، وہ آپ کا فری آف کاسٹ ہی کر دیں گے۔ اگر آپ نے ایڈمیشن بھیجا تھا کسی بھائی سے، کسی اپنے ٹیچر سے، کسی دوست سے، تو اسے بولیں کہ سر ہمیں وہ ہماری فی کی سلپ دے دیں تاکہ ہم اس کو صحیح کروا سکیں۔ اگر آپ فی کی سلپ آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو پتا میں نے تو فیس جمع کروائی تھی، تو آپ یونیورسٹی جائیں، وہاں جا کے بات کریں، ریکویسٹ کریں، مے بی ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو جائے۔ اگر ریکویسٹ ایکسیپٹ نہ ہوئی تو ممکن ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ ڈبل فی ود فائن جو ہے وہ پے کرنا پڑے، یہ پاسبلٹی ہے، ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں میں نے۔ اس کے بعد میرا بیٹا ایسے تمام اسٹوڈنٹس جن کی سیپلی ہے اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایڈمیشن بھیجنا تو کب بھیجنا ہے، تو ایڈمیشن کے ریلیٹڈ میرا بیٹا جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یونیورسٹی نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ آپ کیپ واچنگ آفتاب الطری آفیشیل، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کو مجھ سے اگین اینڈ اگین پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے جب میسیجز آتے ہیں تو سب کو رپلائی کرنا فوراً سے پاسبل نہیں ہو پاتا۔ اچھا، ایسے اسٹوڈنٹ جو جناب انہوں نے 1 سیپلی لی ہے BCom 1 میں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم BCom 1 کے پیپر یہ جو سیپلی والا ہے یہ BCom 2 کے ساتھ دیں، تو جی بالکل وہ دے سکتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹ جن کی BCom 1 میں 2 سیپلیز ہیں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم سیپلیمنٹری میں اپیئر نہ ہو، تو جناب وہ بھی جو ہے وہ BCom 2 کے ساتھ پیپر دے سکتے ہیں جب اینول ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کی BCom 2 میں BCom 1 میں 3 سیپلیز ہیں یا 3 سے زیادہ سیپلیز ہیں، تو اس صورت جناب آپ BCom 2 میں اپیئر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پہلے BCom 1 میں کم از کم 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ 6 سبجیکٹس میں پاس نہیں ہیں تو آپ BCom 2 کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ سو میک شیور کہ آپ جو ہے وہ 6 سبجیکٹ میں پاس ہیں، لیکن اگر آپ 6 میں پاس نہیں تو پھر آپ کو سیپلی دینا ضروری ہے ابھی، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں BCom 2 کے ساتھ دے دوں گا۔ لہٰذا آپ BCom 1 کی سیپلی کو پہلے کلیئر کریں، جو کہ ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنوری کے پہلے ویک میں ہو جائیں گے، لیکن میں فی اور ساتھ میں سیپلی کی ڈیٹ اور ایڈمیشن کی ڈیٹ، یہ ساری چیزیں آنے والی ویڈیو میں بتا دوں گا۔
ابھی جس سینیریو میں بات ہو رہی ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایسا اسٹوڈنٹ جس کی بی کام 2 میں جناب 1 2 3 یا جتنی بھی سیپلیز ہیں اور بی کام 1 اس کا کلیئر ہے تو بڑی اچھی بات ہے, تو وہ صرف بی کام 2 کو کلیئر کرے. اس کے لیے وہ یہ کرے کہ وہ ویٹ نہ کرے کہ میں اگلے سال اینول کے ساتھ پیپر دوں گا. بھائی آپ کی 4 سیپلیز ہیں تو آپ 2 سیپلیز ابھی کلیئر کریں جو ابھی جنوری میں ایکسپیکٹڈ ہے پیپر, اور اگر آپ کی جو ہے وہ سیپلیز جو ہیں وہ ہے ہی صرف ایک آدھ تو وہ تو ضرور ابھی کلیئر کریں تاکہ آپ کو آگے ایڈمیشن کا کہیں پہ چانس مل سکے. ایڈمیشن کے والوں سے بھی بڑے سارے اسٹوڈنٹ کی وہ ہے جی انکوائری کہ کیا سیپلی والا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا سال ضائع ہے. میرا بیٹا جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر 2 جو ہیں وہ سال میں ایڈمیشن آفر ہوتے ہیں, تو ایک مرتبہ انہوں نے ابھی کیا ہے, ایک مرتبہ وہ پھر سے جناب کریں گے جا کے کیوں کہیں کہ کوئی جنوری فیبری مارچ میں, تو ممکن ہے اس وقت تک آپ کا رزلٹ آ چکا اور آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو. سو مطلب 6 ماہ تو آپ کے ضائع ہیں ہی ہیں, لیکن یونیورسٹی میں پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے سال ضائع ہونے سے بچت ہو سکتی ہے. پبلک یونیورسٹی میں آپ کا سال ضائع ہی ہے, گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. اچھا جناب, ایسے تمام اسٹوڈنٹ جن کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میرا یہ لاسٹ چانس ہے یا کہ اس کے بعد بھی چانس باقی ہے, تو میرا بیٹا سادہ سا اس کا سلوشن ہے. آپ کے رزلٹ کے نیچے ایک نوٹ دیا ہوتا ہے اس نے, اس نوٹ میں اس نے بتایا ہوتا ہے کیا آپ سیکنڈ اینول 2024 تک کے لیے ایلیجیبل ہیں یا کہ فرسٹ اینول 2024 تک کے لیے ایلیجیبل ہیں یا کہ آپ جناب سیکنڈ اینول 2023 کے لیے ایلیجیبل ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے کچھ شیئر کی ہیں. اگر اس کے باوجود آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ کر دیجئے گا, میں اس کمنٹ کو پڑھنے کے بعد نوٹ کر لوں گا اور آنے والی ویڈیو میں اس کا سلوشن آپ کو بتا دوں گا. آپ پیپر کی تیاری کیسے کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا چیزیں امپورٹنٹ, اور مزید جو آپ کے سلیبس کی ویڈیوز ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے علاوہ جناب ہم ایڈمیشن کب اور کیسے بھیجیں گے یہ بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, شیئر بھی کر دیں تاکہ باقی لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ بھی جائے. کیپ واچنگ آفتاب اتاری آفیشیل.